یہ حضور داتا گنج بخش جو ہو رہا ہے، گنج بخش، یہ ان کے ذکر کی بقا ہے۔ اور ایک بات میں بڑی خاص بتا دوں، سادہ ہے مگر بڑی علمی پتے کی بات ہے، ذکر کا کوئی وجود نہیں ہوتا مذکور کے بغیر۔ ذکر تبھی ہوگا اگر کوئی مذکور ہوگا۔ بھائی یہ بوتل ہے، اس کی تعریف کرنے لگے تو بنتی ہے کہ یہ بوتل ہے، اگر یہ ہو ہی نہیں تو آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں کہ ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے۔ اگر یہ ختم ہو گئی ہو ہی نہیں تو اس کا ذکر ہوگا؟ تو جس کا ذکر ہوگا تو ذکر ہوتا ہی تب ہے جب مذکور موجود ہوتا ہے۔ تو یہ جو داتا گنج بخش کا، بابا فرید کا، خواجہ محمد یار کا یہ جو ذکر ہو رہا ہے تو وہ مذکور ہے۔ ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ ذکر کو بقا ہو اور مذکور فنا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ذکر کو بقا ہو اور مذکور فنا ہو؟ اس پر قرآن کی نص دیتا ہوں، قرآن کی نص۔ سورہ والتین تو ہر ایک کو آتی ہے کہ نہیں؟ سادہ جگہ بتاتا ہوں تاکہ ہر کوئی یاد کر سکے۔ والتین والزیتون ہر ایک کو آتی ہے، پڑھیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر آگے ثم، یہاں اوپر انسان کو اعلیٰ شکل میں بنانے کا ذکر ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس سے نیچے اس گھٹیا دنیا میں اتار دینے کا ذکر ہے۔ اعلیٰ بنایا اور گھٹیا ماحول میں رکھ دیا۔ پھر الا الذین آمنوا، فرمایا گھٹیوں میں رکھا پر ہر کوئی گھٹیا نہ بنا۔ گھٹیا ماحول اور گرد و پیش میں رکھا مگر ہر کوئی گھٹیوں میں رہ کر بھی گھٹیا نہ بنا۔ الا الذین آمنوا، گھٹیا ماحول میں رہے مگر کچھ لوگ مستثنا ہو گئے، وہ جو ایمان کی حقیقت کو پا گئے، وہ جو ایمان کی حقیقت کو پا گئے، آزفت نفسی کے مقام پہ آ گئے، وسحر تو لیلی پر آ گئے، عظمت و نہائی پر آ گئے۔ وہ رہے تو اس دنیا میں مگر خود کو دنیا سے کاٹ کے رکھا اور دنیا کو خود سے نکال کے رکھا۔ وہ فرش پر رہے پر عرشی رہے۔ الا الذین آمنوا، پھر وہ لوگ فرمایا مستثنا ہوئے جو ایمان کی منزلوں پر فائز ہو گئے، وہ لوگ جو نیچے اترے، جب آئے تھے تو احسن تھے، احسن تقویم، بنائے گئے تھے تو احسن تھے۔ اس بشری خواہشات، نفسانی شہوات اور اس دنیا کی زینتوں میں الجھائے گئے تو اسفل ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اسفل سافلین۔ بنائے گئے تو احسن تھے، الجھائے گئے، کیا الجھائے گئے تو اسفل صاف ہو گئے، اسفل ہو گئے۔ اب اسفلوں میں سے جب بچائے گئے، بچائے گئے تو مومن ہو گئے۔ آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ بنائے گئے تو احسن تھے، دنیا کی لذتوں میں الجھائے گئے تو اسفل ہوئے، اسفل۔ اور اسفلوں میں سے جو بچائے گئے وہ خواجہ محمد یار ہو، وہ خواجہ غلام فرید ہو، وہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر ہو، سلطان الہند شہنشاہ اجمیر ہو، حضور داتا گنج بخش ہو، فیض عالم سرکار غوث العظم شہنشاہ اولیاء ہو، جو بچائے گئے مومن ہو گئے۔ کیا؟ مومن ہو گئے۔ پھر جو مومنوں سے اٹھائے گئے، مومنوں سے اٹھائے گئے، عامل الصالحات ہو گئے، وہ صالح ہو گئے،
اسفلوں سے بچائے گئے مومن ہوئے، پھر مومنوں سے اٹھائے گئے تو صالح ہوئے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ صالحین ہو گئے، اولیاء کیا ہو گئے؟ صالحین ہو گئے۔ جب صالح ہو گئے مومن صالح تو پھر فرمایا وعملوا الصالحات فلہم اجر، پھر ان کو اجر دے دیا۔ وہ جو اٹھائے گئے، سنوارے گئے، صالح ہوئے، وہ ماجور ہو گئے۔ کیا؟ ماجور ہو گئے۔ یہاں تک تو بات تھی، یہ بات بڑی اہم ہے، یہاں تک تو بات تھی جو سمجھ آتی ہے کہ عمل کیے، صالح ہوئے، ماجور ہو گئے، یعنی اجر پانے والے ہو گئے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے آگے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہوئے جو صرف ماجور نہیں ہوئے، ماجور غیر ممنون ہوئے، یعنی ایسے ماجور ہوئے کہ ان کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ان کا اجر بولیے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بات سمجھیں، ان کی اجرت کہہ لیں، ان کی مزدوری کہہ لیں، ان کا اجر کہہ لیں، ان پر انعام کہہ لیں، اکرام کہہ لیں، وہ کبھی ختم غیر ممنون، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اب یہاں وہ بات میں آپ کو ملا رہا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ارے اس سے بڑا بھی کوئی مذاق ہو سکتا ہے کہ جس کو اجر دیا جا رہا ہے وہ خود ختم ہو چکا ہو، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اجر تو کبھی ختم نہیں ہو رہا اور وہ خود کبھی کا ختم ہو چکا ہے۔ اجر تو کبھی ختم نہیں ہوگا، داتا گنج بخش کا اجر تو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور ظالموں وہ خود کبھی کا ختم ہو چکا ہو، تو اجر کس کو دیا جا رہا ہے؟ بابا فرید ختم ہو چکا ہو تو اجر غیر ممنون کبھی ختم نہ ہونے والا اجر دیا کسے جا رہا؟ خواجہ غلام فرید اور خواجہ محمد یار فریدی خود تو ختم ہو چکے ہوں تو اجر ان کا کبھی ختم نہیں۔ ارے ایسا بھی مذاق بندہ بندے سے نہیں کر سکتا، معاذ اللہ مولا کر سکتا ہے؟ استغفر اللہ العظیم، کفر ہوگا سوچنا۔ تو بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ جملہ بول کر راز سمجھنے والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے ارے جن کا اجر ختم ہونے والا ہے وہ ختم ہو گئے، اور جن کا اجر کبھی ختم نہیں ہونے والا وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو ماجور غیر ممنون ہوگا تو اجر غیر ممنون بنتا ہے، ماجور دائمی رہنے والا بقا ہو تو اجر کو بقا ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ماجور فنا ہو گیا ہو اور اجر کی بقا چل رہی ہو۔ پینشن ملتی ہے، پینشن ریٹائرمنٹ کے بعد، یہ زندگی ریٹائر ہو گئی تو پینشن ملتی ہے تو پینشنر زندہ رہتا ہے تب بھی ملتی ہے، فوت ہو جائے تو بعض اوقات بعض ملازمتوں میں گنجائش ہے کہ پھر وہ لکھ کے جاتا ہے، پھر اس کی بیوی کو ملتی ہے، وہ بھی فوت ہو جائے تو کبھی پینشن نہیں ملتی۔ تو پینشن سرکار کا اجر ہوتا ہے، پینشن سرکار کا اجر ہوتا ہے، فوت ہو جائے تو پھر نہیں ملتا۔ اور ارے یہ اجرت اس بڑی سرکار کا اجر ہے، بندہ ختم ہو جائے تو اجر نہیں ہوتا، جس کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا سمجھ لو کہ بندہ ماجور کبھی ختم نہیں ہوگا۔